لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، کربلا کی دھوپ اور کاروان اہل بیت ہے قیامت کا سما اور امتحان آل بیت، اور کیا ہوا داستان خون چکانے اہل بیت، بچہ بچہ کٹ گیا مثل جوان اہل بیت، ادھر ایک لشکر جرار ٹھاٹھے مارتا، ادھر ایک مختصر سا کاروان اہل بیت، قربان ہو گئے نہ مانا اقتدار ظلم کو، اللہ اللہ یہی تھا شایان شان اہل بیت، جان دے کر دین حق کا بول بالا کر گئے، تا ابد زندہ رہے گی داستان اہل بیت، تا ابد زندہ رہے گی داستان اہل بیت۔ فطرت رسول اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب اهل الجنة حسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ کربلا، شہدائے کربلا۔ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے یزید ولی عہد بن چکا ہے، اور جو والی مدینہ تھا وہ آپ کو مجبور کر رہا تھا کہ آپ اس کے ہاتھ پر ولی عہد کی بیعت کر لیں۔ تو آپ نے سامان سفر باندھا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو کوفہ سے ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ آپ نے تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آپ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیا اپنے خاندان کے ساتھ، لیکن جب سفر آدھا ہوا تو معلوم ہوا کہ کوفہ والوں نے بدعہدی کی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ نے اپنے خاندان والوں سے پوچھا اور یہ اجازت دی کہ جو میرے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے اور جو گھر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ چلتے چلتے میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کی صورتحال یہ ہے، دیکھیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں ہیں، آپ کے ساتھ فوج نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور آپ کے سامنے یزید کی ایک بہت بڑی فوج ہے۔ حضرت سیدنا حسین سے بڑھ کر کوئی صلح کا پیکر ہو ہی نہیں سکتا،
میرے پیر حسین سے بڑھ کر کوئی صلح کا داعی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس حالت میں بھی آپ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں، 3 شرائط رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں یعنی کہ مدینہ منورہ سے مجھے وہیں پر واپس جانے دیا جائے۔ میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ آپ نے خط لکھ کر مجھے بلایا، مجھے کیا معلوم تھا کہ خط لکھنے والے بھی آپ ہی ہیں اور مجھے یہاں پر دھوکہ دینے والے اور میرے مد مقابل آنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ شرط منظور نہیں کی جائے گی۔ آپ نے کہا چلو دوسری شرط صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بھی مسلمان ہو، میرے نانا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو جائیں۔ میرا راستہ کھول دو، میں اسلامی سرحد پر چلا جاتا ہوں، جو زندگی رہ گئی ہے اسلامی سرحد پر جہاد کروں گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کی یہ شرط بھی منظور نہیں۔ آپ نے کہا چلو تیسری شرط، اس سے بڑا بھی کوئی حوصلے والا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یزید کے ساتھ ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، میرا راستہ نہ روکو، میں خود جاؤں گا، جا کر اس سے بات کروں گا اور بیٹھ کر ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یزید کے پاس جانے سے پہلے وہ خطوط کہ جو آپ ساتھ لائے ہیں وہ سارے ہمارے حوالے کر دیں اور پھر چلے جائیں۔ آپ نے کہا یہی خطوط تو میرے پاس ہیں کہ جو میں یزید کے سامنے پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ان خطوط کی وجہ سے میں کوفہ میں آیا ہوں، میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں اور ان خطوط کے ذریعے بلایا گیا ہوں، یہی تو خطوط میرے پاس ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمیں دے دو۔ میں خطوط آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ شمر نے کہا کہ تم حسین کے ساتھ کیوں یہ شرائط طے کر رہے ہو؟ حملہ کرو اور حسین کے سارے خاندان کو ختم کر دو، ہمیں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں چاہیے، بس حملہ کرو اور سارے خاندان کو ختم کر دو۔ اگر یہ زندہ بچ گیا تو یزید کے پاس جائے گا، ہماری شکایت لگائے گا، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ خط بھی یزید کے پاس پہنچ گئے تو تب بھی ہماری خیر نہیں۔ ہاں، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ حسین اور اس کے خاندان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جس دن کو شہید ہوتے ہیں اس سے پہلی رات، پوری رات آپ نے عبادت میں گزاری، نماز پڑھتے ہوئے گزاری، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری، اپنی گھر کی عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزاری، اور جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ میری آخری رات تھی اور آج کا دن میرا آخری دن ہے۔ لیکن جب مقابلے میں آتے ہیں تو آپ 3 قسم کی بد دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے دور کر دیا، جدا کر دیا، تو میرے قاتلوں، میں تمہارے لیے یہ بد دعا کرتا ہوں، اللہ کرے تمہیں مدینہ نصیب نہ ہو۔ آج بھی جو قاتلان حسین ہیں انہیں مدینہ نصیب نہیں ہے، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے، روضہ رسول پہ نہیں جا سکتے۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ آج جمعے کا دن ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں ہر نماز جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اور جمعہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھتا ہوں، جماعت کی نماز بھی میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ اور آج تم نے جمعے کا دن ہے، 10 محرم ہے،
جمعے کا وقت ہے، تم نے مجھے جماعت کی نماز سے بھی دور کر دیا، جمعے کی نماز سے بھی دور کر دیا، جبکہ پورے عالم اسلام میں آج جمعہ ہو رہا ہوگا، خطیب منبر پر وہ اہل بیت کی فضائل کو بیان کر رہا ہوگا، سارے مسلمان مل کر تحیات کی شکل میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہوں گے، وہیں پر مجھ حسین پر بھی درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہوگا، لیکن تم نے مجھے نماز سے بھی دور کیا، جماعت سے بھی دور کیا، جمعے سے بھی دور کیا۔ یا اللہ، میں ان کے حق میں بد دعا کرتا ہوں، انہیں جماعت کی نماز نصیب نہ ہو، جمعہ نصیب نہ ہو، مسجد نصیب نہ ہو۔ جو بھی قاتل حسین تھا اس کو اس کے بعد سے آج تک مسجد نصیب نہیں ہوئی، اس کو آج تک جمعہ نصیب نہیں ہوا، اس کو آج تک جماعت کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ اور تیسری بد دعا یہ کی کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میری تربیت میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، روزانہ میرا یہ معمول ہے کہ صبح ہوتی ہے قرآن پاک کو الحمد سے شروع کرتا ہوں، شام ہونے سے پہلے والناس تک پورا قرآن مکمل کر لیتا ہوں، لیکن تم نے یہاں پر مجھے بلایا اور اس فتنے کے اندر مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکا۔ میں یہ بد دعا کرتا ہوں کہ تمہیں قرآن کی تلاوت بھی نصیب نہ ہو، تم قرآن کے پڑھنے سے محروم ہو جاؤ۔ میرے پیر حسین کی تینوں بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول کیا۔ جو قاتلان حسین تھے انہیں مدینہ بھی نصیب نہیں، جو قاتلان حسین تھے انہیں مسجد بھی نصیب نہیں، جماعت کی نماز بھی نصیب نہیں، جمعہ بھی نصیب نہیں، اور جو قاتلان حسین تھے انہیں قرآن مجید بھی نصیب نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نصیب نہیں۔ ان میں آپ کو قرآن کا نہ حافظ ملے گا نہ قاری ملے گا۔ بالفاظ دیگر میدان کربلا ہے، اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہیں۔ ذرا دیکھیے گا، کربلا کی دھوپ اور کاروان اہل بیت ہے قیامت کا سما اور امتحان آل بیت، اور کیا ہوا داستان خون چکانے اہل بیت، بچہ بچہ کٹ گیا مثل جوان اہل بیت۔ ادھر ایک لشکر جرار ٹھاٹھے مارتا، ادھر ایک مختصر سا کاروان اہل بیت۔ قربان ہو گئے نہ مانا اقتدار ظلم کو، اللہ اللہ یہی تھا شایان شان اہل بیت۔ جان دے کر دین حق کا بول بالا کر گئے، تا ابد زندہ رہے گی داستان اہل بیت، تا ابد زندہ رہے گی داستان اہل بیت۔ عطرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلے میدان کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اترتے ہیں عبداللہ بن مسلم۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت حسین ان کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن وہ میدان کے اندر اترتے ہیں اور جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور جعفر بن عقیل وہ ترتیب سے میدان میں آتے ہیں اور شہید ہوتے جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن حسن میدان کے اندر آتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فیروز آتے ہیں، اور یہ ڈٹ کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تیروں کے ساتھ 130 کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور اپنی شمشیر کے ساتھ 20 کو قتل کرتے ہیں، اور جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں، فیروز بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر بن حسن
عمر بن حسن ترتیب کے ساتھ وہ آتے ہیں اور یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن کے چوتھے صاحبزادے سیدنا قاسم بن حسن میدان میں آتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت جوان ہے، بڑا ہی بہادر اور دلیر ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے عرب کا نامی گرامی پہلوان ارزاق نامی پہلوان آتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے مقابلے میں ایک بچہ ہے، جوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پہلوان اور اس بچے کا مقابلہ کروں، یہ تو میری بے عزتی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اگر میرے مقابلے میں آنا ہے تو کوئی پہلوان آئے۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں کوئی پہلوان نہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرے۔ ترتیب کے ساتھ اس کے بیٹے آتے ہیں، قاسم بن حسن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ قاسم بن حسن ان کو ایک ایک وار کے ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ نامور بہادر جو بھی مقابل آتے تھے وہ اپنے ہاتھ اپنی زندگی سے دھو کے جاتے تھے۔ آخر ارزاق نامی پہلوان وہ خود حضرت قاسم بن حسن کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے زرہ ڈالی ہوئی ہے، ایک ہی وار سے اس کی زرہ ٹوٹ جاتی ہے۔ قاسم بن حسن اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم بن حسن بھی جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بھائی میدان میں آتے ہیں، حضرت علی کے بیٹے آتے ہیں، محمد بن علی آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، عبداللہ بن علی آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، عثمان بن علی آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جعفر بن علی آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد علی اکبر میدان میں آتے ہیں، بڑے ہی بہادر ہیں، بڑے ہی دلیر ہیں، نڈر ہیں۔ جو ہی میدان میں آتے ہیں تو للکار کر کہتے ہیں میری تلوار کی زد میں نہ آؤ، ہٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ۔ میں فرزند حسین ابن علی ہوں، کیا مجھے جانتے ہو؟ میں شجاع ہاشمی ہوں، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ چمکتی دیکھ کر تلوار کی دھاریں گر گئی، ڈھالیں چھٹ گئی ہاتھوں سے تلواریں۔ عدو کہتے تھے ایک بار پھر میدان میں علی المرتضیٰ آئے، مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے۔ جوان مردی کے جوہر دکھاتے ہوئے یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میدان میں رہ جاتے ہیں۔ آپ کے ایک فرزند رہ جاتے ہیں جن کا نام ہے زین العابدین۔ وہ سب سے چھوٹے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی میدان میں اتروں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت اس پر صبر کیا جائے۔ وَلَيْسَ مِنَّا ضَرَبَ الْحُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا کہ وہ ہمارے امت میں سے نہیں ہے کہ جس وقت اس پر کوئی مصیبت آئے تو سینہ چاک کرے، بالوں کو نوچے، سینہ پیٹے اور زمانہ جاہلیت کی طرح آوازیں نکالے۔ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ میری بہن، جس طرح تو نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ کی جدائی پر صبر کیا تھا، میری بہن جس طرح تو نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی جدائی پر صبر کیا تھا، میری بہن جس طرح تو نے اپنے بابا علی المرتضیٰ کی جدائی پر صبر کیا تھا، آج اپنے بھائی حسین ابن علی کی جدائی پر بھی صبر کرنا۔ خیمے سے باہر نہ آنا، سر کے بالوں کو نہ کھولنا، پردے سے باہر نہ آنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا،
اور صبر کرنا کیوں قرآن کا اعلان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ حیدر کا تھا پروردہ، رکھی کربل میں لاج جس نے، لٹایا اپنا سارا گھر، پائی خدا سے داد اس نے۔ ناکوفی کر سکے سودا محمد کے گھرانے کا، دیے چن کر سبھی جگر گوشے عون و سجاد اس نے۔ جو میرا ہے وہ رائے حق پہ، صبر پہ اپنی جان لٹائے گا، یہ لاشوں پہ کھڑے ہو کر لگائی ہے صدا اس نے۔ یہ ماتم یہ سینہ کو بھی، یہ نہیں ہے در سے شبیری، سید نے نہ صبر چھوڑا نہ تلاوت نہ نماز اس نے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ الطاف ہم حسینی ہیں، ہماری جھولی میں ہے وہ پھول جو بانٹے تھے گلاب اس نے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پھر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ سب مل کر ان پر حملہ کر کے ان کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین وہ ہیں کہ جو اس کے حقیقی راوی ہیں، وہ خیمے کے اندر ہیں، انہیں باہر آنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جو باہر ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن ہیں۔ غرض یہ کہ دشمنوں کو جتنا ظلم کر سکتے تھے دشمن، انہوں نے اتنا ظلم کیا آپ کے اوپر، پھر آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹا گیا۔ آپ کے سر کو کاٹ کر انہوں نے نیزے پہ لٹکایا، نیزے پہ لٹکا کر انہوں نے کوفہ کی گلیوں میں سر کو پھیلایا۔ جھکانا چاہا تھا ظالموں نے جس سر کو کبھی، جھکانا چاہا تھا ظالموں نے جس سر کو کبھی، شکست تو یہ ہے وہ اسے خود اٹھا کر چلے۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین کے بعد آپ کا سر کاٹا گیا۔ آپ کے سر کو کاٹ کر انہوں نے نیزے پہ لٹکایا، نیزے پہ لٹکا کر انہوں نے کوفہ کی گلیوں میں سر کو پھیلایا۔ جھکانا چاہا تھا ظالموں نے جس سر کو کبھی، جھکانا چاہا تھا ظالموں نے جس سر کو کبھی، شکست تو یہ ہے وہ اسے خود اٹھا کر چلے۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس کی حقیقت تو رب تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہاں، جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تب ہوا تاکہ افائے عہد ہو جائے۔ جو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنا قاصد بنا کر انہوں نے شہید کر دیا، تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے گئے تو یہ افائے عہد ہو جائے۔ نمبر 2، جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت تقیہ باز تھے، تقیہ کا اہم فہم مفہوم یہ کہ جھوٹ بولتے تھے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ چھپاتے تھے، تو ان کے سامنے یہ بات روشن ہو جائے کہ اہل بیت تقیہ باز نہیں بلکہ حق کی خاطر جان قربان کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، خلفائے ثلاثہ کے برحق ہونے کا ثبوت قائم ہو جائے۔ کیوں؟ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق نہ ہوتی تو پھر یہ پہلی کربلا نہیں بلکہ چوتھی کربلا ہوتی۔ پہلی کربلا اس وقت کہ جب خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق بنے،
تو اس وقت یہی اہل بیت ان کے مقابلے میں آ جاتے، ان کی بیعت نہ کرتے، ان کا مقابلہ کرتے۔ پھر حضرت عمر کے وقت بھی یہ ہوتا، پھر حضرت عثمان کے وقت بھی یہ ہوتا۔ جب ان تمام اوقات میں یہ نہ ہوا تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ جو کربلا قائم ہوئی ہے یہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو برحق کرنے کے لیے تھی، کہ میرے پیر حسین نے، کہ جو اس وقت پوری سرزمین پر ہے، کہ جس حق کے راستے پر چلتے ہوئے میرے پیر حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اسی حق کے راستے پر جو چلے گا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا، اور جو اس کے مخالف چلے گا وہ کامیاب نہیں، ناکام ہوگا۔ قاتلان حسین کا انجام بھی پھر بہت برا ہوا، بہت ہی بد ہوا۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جو کہ حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھا، اچانک اندھا ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نہایت غصے میں ہیں، آپ نے آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور نیچے وہ چمڑا پڑا ہے جس پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور زمین پر خون ہی خون ہے۔ میرے سامنے 10 وہ لاشیں پڑی ہیں کہ جو قاتلان حسین میں شریک تھے۔ آپ بڑے غصے میں ہیں۔ مجھے جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے ایک سلائی اٹھائی اور وہ خون حسین میں لگا کر میری آنکھوں میں لگائی، میں بیدار ہوا تو اندھا تھا۔ اور اسی طرح علامہ ابن جوزی ایک اور روایت قائم کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ قاتلان حسین میں شریک تھا، اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے کے گلے کے اندر باندھا تھا۔ اس شخص کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ تھا عرب کا بہت خوبصورت جوان، لیکن تارکول کی طرح کالا سیاہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب سے میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گلے کے ساتھ باندھا ہے، اس وقت سے میں سو نہیں سکا۔ جب بھی سوتا ہوں تو 2 شخص آتے ہیں، مجھے بازوؤں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، مجھے اس آگ کے اندر گرا دیتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ایک اور شخص علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دعوت میں شریک تھا تو وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ قاتلان امام حسین کے بارے میں بات چل نکلتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو قاتلان حسین میں شریک تھے ان سب کو دنیا کے اندر ہی سزا مل چکی ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو زندہ جلا دیا گیا، کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کتوں کے آگے پھینک دیا گیا، اور کسی کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ گویا کہ ہر ایک کو سزا مل چکی ہے۔ کسی پر آفات آسمانی نازل ہوئی ہیں، کسی پر آفات زمینی نازل ہوئی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم سارے جھوٹ بول رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی قاتلان حسین میں شریک تھا، تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جب اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر گیا، گھر میں اپنے دیے کو سیدھا کر رہا تھا کہ اس کا دیا گر گیا، اس کے کپڑوں کو آگ لگی، اس کے پورے گھر کو آگ لگی، صبح ہونے سے پہلے اس کی لاش کوئلہ بن چکی تھی۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون وما علینا الا البلاغ۔